السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہربل کلینک آن لائن میں خوش آمدید۔ دوستوں، بنیادی طور پر تمام غذائیں منہ کے اندر ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اگر آپ تیز بو والی غذائیں جیسے لہسن یا پیاز کھاتے ہیں تو دانتوں کی صفائی یا ماؤتھ واش سے بھی ان کی بو کو عارضی طور پر ہی ختم کیا جا سکتا ہے، مستقل بنیادوں پر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر روزانہ دانتوں کو برش نہ کیا جائے تو خوراک کے اجزاء منہ میں باقی رہ جاتے ہیں، جس سے دانتوں کے درمیان مسوڑوں اور زبان پر جراثیموں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، جو سانس میں بو کا باعث بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی زبان ہے۔ زبان میں موجود بیکٹیریا سانسوں میں بو کی بڑی وجہ ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو ٹوتھ برش یا زبان صاف کرنے والے کسی بھی ٹول سے روزانہ صاف کریں۔ اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ سے دوری۔ جب آپ غذا میں سے کاربوہائیڈریٹ کو نکال دیتے ہیں اور پروٹین پر زور دیتے ہیں تو جسم توانائی کے لیے چربی کو گھلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کے دوران ایک کیمیائی جزو بنتا ہے جسے کیٹونیز کہا جاتا ہے، جو کہ سانس میں بو کا باعث ہے۔ ایسا ہونے پر دانتوں کی صفائی بھی مسئلے کو حل نہیں کر پاتی۔ اس کے بعد نزلہ زکام۔ نزلہ زکام ایک بہت بڑی وجہ ہے سانس میں بدبو پیدا کرنے کے لیے۔ سانس کی نالی میں انفیکشن جیسے نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ میں بھی سانس میں بو کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ ناک میں موجود بیکٹیریا بنتا ہے۔ پھر کسی بھی قسم کا زخم، ویسے تو زخم مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس میں موجود بیکٹیریا کی ایک مخصوص قسم ضرور سانس کی بو کا مسئلہ بن سکتی ہے، جس کا حل اس بیکٹیریا کا علاج ہوتا ہے۔ مخصوص ادویات ایسی متعدد ادویات ہیں جو کہ منہ میں لعاب دہن کی مقدار کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ وہ سیال ہوتا ہے جو منہ میں موجود خوراک کے ذرات اور بیکٹیریا کو صاف کرتا ہے، تو سانسوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس سے نجات کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ٹونسل سٹون ہے۔ یہ چھوٹے سے سفید ذرات بیکٹیریا خوراک کے ذرات، مردہ خلیات اور ناک کے مواد سے مل کر بنتے ہیں، جو کہ ٹونسلز اور زبان کے پچھلے حصے میں پھنس جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں، مگر سانسوں میں بو کا باعث ضرور بنتے ہیں۔ اکثر یہ خود ختم ہو جاتے ہیں، تاہم نمکین پانی سے غرارے کر کے بھی اس عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ پھر خشک پھل ہے۔ خشک خوبانیاں، آلو بخارے یا ایسے ہی دیگر پھلوں میں بہت زیادہ چینی اور بو پیدا کرنے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ پھل منہ میں چپکتے ہیں تو یہ دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں، جس سے بھی سانس میں بو کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ان پھلوں کو کھانے کے بعد خلال اور برش ضرور کر لیا کریں۔ اس کے بعد دانتوں میں دراڑ۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دانتوں کے درمیان خلا زیادہ ہو تو وہاں خوراک کے ذرات زیادہ پھنستے ہیں اور بیکٹیریا کی افزائش نسل بھی بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دانتوں کے امراض، مسوڑوں کے امراض اور سانس میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ در حقیقت سانس میں بو کئی امراض کی علامت ہو سکتی ہے۔ گردوں یا جگر اور نظام تنفس یعنی ریسپائریٹری سسٹم کے مسائل جیسے نمونیا، نیز ذیابطیس اور تیزابیت، اور یہ مسوڑوں کے امراض کے انتباہی علامت بھی ہو سکتی ہے، جو کہ بیکٹیریا کے اجتماع کے نتیجے میں لاحق ہوتے ہیں، جن کا علاج نہ ہونا امراض قلب یا فالج کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے دن میں 2 بار دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ سے صاف کریں۔ اپنے ٹوتھ برش کو 2 سے 3 ماہ میں تبدیل کر لیں، یا کسی بیماری کے بعد بھی نیا برش لے لیں۔ دانتوں کے درمیان پھنسے ریشوں کے لیے خلال کریں۔ تمباکو نوشی سے گریز کریں، جبکہ بہت زیادہ پانی پینے سے منہ میں نمی برقرار رہتی ہے، اس لیے پانی کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل ہربل کلینک آن لائن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔